ہمارے گھروں میں بلیم گیم بہت زیادہ، بڑے بھائی کی غلطی پکڑ لی بس جی، بہن کی غلطی پکڑ لی، فلانی کی غلطی، بلیم گیم چل رہی. باپ نے مجھے پڑھایا نہیں، باپ نے میرا کیریئر تباہ کر دیا ہے. میرے پاس آتے ہیں ینگسٹر، باپ کو الزام دے رہے ہیں کہ ابا نے یہ کر دیا، ابا نے وہ کر دیا. بھئی اس سے آپ کو ملے گا کیا؟ بلیم گیم سے نفرت کے علاوہ اور سیپریشن کے علاوہ اور کیا؟ شیطان تو خوش ہو رہا ہے. آپ کو اتنا نہیں پتا کہ تقدیر کا ایک کنسیپٹ ہے. باپ نے تو جو کیا سو کیا، لیکن کیا آپ کو اللہ کی تقدیر نہیں پتا؟ آپ کی تقدیر میں بھی یہی لکھا تھا جو کرنٹلی آپ ہیں. تو آپ امپروو کریں. پاسٹ میں جانے کی کیا بات ہے؟ پاسٹ میں ہی رہنا کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا. اور یہ ہماری ینگسٹرز میں انفارچونیٹلی ماں باپ کے خلاف بہت تیزی سے ایک رویہ ابھرا. یہ میرے لیے بہت ایک سائن آف کنسرن ہے. شاید اس لیے کیونکہ ہمارے موٹیویشنل اسپیکر ایک بات کرتے ہیں اور اس کے بعد انہیں احساس نہیں ہوتا انہوں نے بات کیا کی اور انہوں نے کیا کیوس مچا دی. ہمارے ینگسٹرز کو سینس آف محرومی دلائی جا رہی ہے کہ تمہارے اندر بہت بڑی محرومی ہے. اور وہ اس طرح دلائی جا رہی کیونکہ ہمارے جو پیرنٹس کا ایج گروپ ہے، جس جنریشن کے وہ ہیں، ان کی اس طرح سے ایجوکیشن نہیں ہوئی پیرنٹنگ کی. یہ بات ہم کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے؟ بجائے کہ انہیں بلیم کرنے کے، انہیں تانے دینے کے، ان سے نفرت کرنے کے کہ یہ میرے ساتھ کبھی لونگلی بات نہیں کی. ریسنٹلی میرے پاس ایک ینگسٹر، انہوں نے کہا میرے ابا نے آج تک میرے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، گلے نہیں ملے، مجھے چوما نہیں. میں نے کہا کہ وہ فیس دیتے ہیں آپ کی یونیورسٹی کی؟ بالکل دیتے ہیں. یہ کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں. تو پھر کیا بات کریں؟ مطلب یہ کیا بات ہے کہ انہوں نے آج تک شفقت سے نہیں دیکھا؟ ٹھیک ہے، یہ ایک کچھ لوگ کی سوچ یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ ذرا ڈسٹنس رکھو. ایک پرانی سوچ ہے، یو کین آرگیو، ایک بسیدہ سوچ ہے، پرانی سوچ ہے. لیکن یہ کیا بات ہو گئی کہ باپ کو ڈس لائک کرنا شروع کر دیا؟ اس لیے ہمیں ایک بیلنس ویو دینا چاہیے. بہت سی چیزیں ان کی ہمارے سے مختلف ہیں، لیکن سٹل وہ ہم سے پیار کرتے ہیں. ان کا پیار کرنے کا طریقہ شاید کچھ اور ہو. اگر انہوں نے زبردستی ہم پہ کوئی ڈیسیجنز تھوپے ہیں تو اس میں بھی میں ان کو اتنا قصوروار نہیں ٹھہراتا. بس ایک کلچرل چیز ہے، ریٹ ریس لگی ہوئی تھی. پیرنٹس کو کچھ انسیکیورٹیز تھی، ہمارا بچہ پیچھے رہ جائے گا. شاید اس انسیکیورٹی کی وجہ سے انہوں نے آپ پہ کوئی ڈیسیجنز تھوپ دیے، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، یہ کرو وہ کرو، پڑھایا آپ کو زبردستی، آپ کی اتنی چوائس نہیں تھی، وغیرہ وغیرہ. ان پہ جو پریشرز تھے ان کو بھی سمجھیں، وہ جس کلچر کا حصہ تھے اس بات کو بھی سمجھیں. اوکے، لیکن یہ کہ آئی ایکسیپٹ کہ کچھ پیرنٹس بہت ٹاکسک ہوتے ہیں، اسپیشلی بچوں کی پرسنالٹی خراب کرنے میں ان کا بڑا رول ہوتا ہے. لیکن سٹل میں ایک بیلنس بات کروں گا کہ آپ نفرت کرنے کی بجائے پیرنٹس کے ساتھ احسان کے ساتھ ہی چلیں. اس اینڈ پہ آپ پیرنٹس کی بھی اصلاح ہونے والی ہے، یہ بات اپنی جگہ درست ہے. اب ہو یہ سکتا ہے کہ آپ ایسے نہ بنیں، سیدھی سی بات. آپ ایک اچھے بیلنس قسم کی پیرنٹنگ، آپ کے سامنے انٹرنیٹ ہے، یوٹیوب ہے، آپ لرن کر سکتے ہیں پیرنٹنگ کیا ہوتی ہے، اچھی پیرنٹنگ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کریں. آپ پاسٹ پر رونا اور پیرنٹس کے خلاف ہونا، یہ اس کو میں بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کرتا. آپ ان کی خدمت ہی کریں اور آپ جو ہے ان کو بس سپوز اگر بہت زیادتی بھی آپ کے ساتھ ہوئی ہے تو معاف کرنا تو ایک عام آدمی کے لیے بہت ضروری ہے. تو پیرنٹس تو پھر عام آدمی سے تو ظاہر ہے بہت بڑھ کر ہیں. اوکے، تو اپنے اندر ایک جذبہ رکھیں ان کے ساتھ چلنے کا، انہیں معاف کرنے کا، اور سینس آف محرومی کوشش کریں اپنے اندر نہ لے کر. واٹ از دی ڈیفینیشن آف عاشق رسول؟ یہ بھی ایک بات ہے جس پہ بات ہونی چاہیے. میرے نزدیک تو عاشق رسول وہ ہے کہ جس کا اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہولسٹکلی فالو کرتا ہے ہر میٹر میں. جب بات ہے انہیریٹنس دینے کی، وہاں پہ عاشق رسول پتہ نہیں کہاں جاتا ہے. خواتین کو انہیریٹنس دینے کی، جہاں پہ بات ہے کہ جائیداد تقسیم کرنے کی، وہاں پہ پتہ نہیں ہمارا عشق کہاں پہ جاتا ہے. یا جہاں پہ لڑائی جھگڑے آئیں، خاندانی لڑائی جھگڑے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جانا، اپنے بچوں کو بھی پوائزن کرنا، انہیں بھی روکنا، رشتہ داروں سے ملنے خود بھی نہ ملنا، جنریشنز کو پوائزن کر دینا کہ یہ غلط لوگ ہیں، یہ ہیں، یہ وہ ہیں، ان کے پاس نہیں جانا. یہ کون سا عشق ہے؟ یہ چیز ہمارے کلچر میں اس طرح سمائی ہوئی ہے کہ اتنے پرابلمز ہیں، پتہ نہیں کیسے حل ہوں گے. آپ لوگوں نے ینگسٹر جو ہیں، اگر شاید یہ اس بات کا ٹھیکہ لے کہ ہم ایسی فیملی اور ایسا کلچر ہم پروموٹ نہیں کریں گے، شاید پھر چینج آ سکے. ادروائز جو اس وقت حالات ہیں اور ہم کلیم کرتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، تو یہ ایک بہت دکھ کی بات ہے. اور یہ میں ترغیب کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی ڈیگریڈیشن کے لیے نہیں کہہ رہا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا. بلیم گیم آج تک نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. احد کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا، کہا کہ یہاں پر رہ کر لڑیں یا باہر جا کر لڑیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل جو خواہش تھی اور پرسنل جو ویو تھا وہ تھا کہ مدینہ میں ہی رہیں. اور یہ سب کو پتا تھا. ینگ صحابہ
ظاہر ہے ینگ ایج میں بندہ تھوڑا سا ایموشنل ہوتا ہے, تھوڑا اس پیشنیٹ اور جذبات زیادہ ہوتے ہیں. ینگ صحابہ نے کہا کہ نہیں, ہمیں باہر جا کر لڑنا چاہیے, اینڈ دے ور ویری لاؤڈ. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بہت غصے سے دیکھا ینگ صحابہ کو, اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے تو حضرت حمزہ نے اچھا خاصا ڈانٹا انہیں اور باقی صحابہ نے جو اولڈ صحابہ تھے, اور کہا کہ تم لوگوں کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی, تم پروفٹ سے ڈس ایگری کر رہے ہو. تو ینگ صحابہ کو فوراً احساس ہو گیا کہ یہ تو ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے. انہوں نے کہا نہیں, جیسے رسول اللہ کہیں گے ہم ویسے کریں گے. اب حضرت حمزہ اندر جاتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہوئی, جیسے آپ کہیں گے ہم ویسے کریں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آرمر پہن لیا تھا, تو انہوں نے بڑے وقار کے ساتھ, وجاہت کے ساتھ کہا کہ جب ایک نبی آرمر پہن لے پھر اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس آرمر کو اتار لے. دیٹس آل ہی سیڈ. اور حضرت حمزہ خاموش ہو گیا. حالانکہ حضرت حمزہ بھی بڑی جلالی پرسنالٹی تھی, لیکن پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کے آگے کسی کا جلال نہیں چلتا. وہ خاموش ہو گئے. جنگ احد میں مسلمانوں کو بہت سا نقصان اٹھانا پڑا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے, سر پر چوٹ لگی. صحابہ مصعب بن عمیر آئی تھنک وہ جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے. بہت سے صحابہ وہ شہید ہوئے, ان کے والد شہید ہوئے. ایک بھی سینٹنس آپ کو سیرت میں نہیں ملے گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ یہ ینگ صحابہ کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے نقصان اٹھانا. کوئی ایک بھی سینٹنس آپ کو نہیں ملے گا. A leader owns his decision. کبھی بھی اپنی ذاتی ریونج کسی سے نہیں لیا. یہ بہت بڑی بات ہے, تمام انبیاء کی یہ بات ہوتی ہے. یہ احسان سے بھی بڑا لیول ہے اتقان کا. 3-4 رویے ہیں قرآن میں مینشنڈ. ایک ہے ظلم. ظلم یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ظلم یہ ہے کہ کسی نے آپ کو تھپڑ مارا, آپ نے آگے سے 2 مار دی, یہ ظلم ہے. عدل یہ ہے کہ اس نے 1 مارا, آپ نے بھی 1 لگا دی, کیونکہ ظاہر ہے اسلام میں عدل کا بھی کنسیپٹ ہے, آئی فار این آئی. احسان یہ ہے کہ آپ نے اس نے آپ کو تھپڑ مارا, آپ آگے سے خاموش ہو جاتے ہیں اور آپ اس کو کچھ نہیں کہتے. اتقان کا لیول یہ ہے, اتقان کہتے ہیں پرفیکشن کو. اتقان ایک آیت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق پرفیکشن میں کی ہے, اس میں یہ روٹ ورڈ ہے, اتقان کا جو روٹ ورڈ ہے. اتقان سے مراد ہے کہ اگلے نے آپ کو تھپڑ مارا ہے, آپ نے نہ صرف خاموشی اختیار کر لی ہے بلکہ آپ نے اس سے پوچھا ہے کہ خیر ہے, آپ نے مجھے تھپڑ مارا ہے, سب خیریت تو ہے. یہ اتقان کا لیول ہے, اور یہ ہر عام آدمی کا نہیں ہوتا ہے, یہ انبیاء کی نشانی ہے. جوز اکثر اسی بات سے اسلام قبول کرتے تھے, وہ چیک کرتے تھے رسول اللہ کو, ٹیسٹ کرتے تھے باقاعدہ. آ کر ایک بہت بڑی سخت بات بولتے تھے اور اس کے بعد دیکھتے تھے اب یہ رپلائی کیا کریں گے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رپلائی سن کے وہ اسی وقت کلمہ پڑھ لیتے تھے کہ یس یہ نبی ہے, کیونکہ یہ کام نبی ہی کر سکتا ہے. لیکن ہمیں بھی اس چیز کو چیز کرنا ہے, اتقان کے لیول کو.